کالے بلے کا جسم سخت تھا جو اس کی نرم اور ملائم ٹانگوں سے رگڑ کھا رہا تھا۔ اسے گدگدی سی محسوس ہوئی۔ وہ فوراً بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تب کالے بلے نے اپنی سرخ زبان سے اس کے گورے گورے بے حد خوبصورت پیروں کو چاٹنا شروع کر دیا۔ نیلم نے جھرجھری سی لی۔ اس کے بدن میں آگ سی بھر گئی۔ اس نے ایک کمزور سی کوشش کی اپنے پاؤں ہٹانے کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ اس کی آنکھوں میں رنگ اترنے لگے۔ ایک نشہ تھا جو اس پر چھا رہا تھا۔ پھر اچانک ہی کمرے میں راشدہ داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں چائے کی پیالی تھی۔ راشدہ نے اپنے سامنے جو منظر دیکھا اسے دیکھ کر وہ کانپ اٹھی۔ وہ کالا بلّا نیلم کے پاؤں چاٹ رہا تھا۔ نیلم اس بلے کو پرکیف نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ راشدہ کی آنکھوں میں اندھیرا سا چھا گیا۔ ٹانگیں لرز اٹھیں، ہاتھ کانپ گئے۔ پیالی پھسل کر قالین پر گری اور وہ ایک چیخ مار کر الٹے پاؤں واپس بھاگی۔ راشدہ کی چیخ سن کر نیلم نے اپنی مخمور نظریں دروازے کی طرف اٹھائیں۔ اس نے راشدہ کو اس قدر بدحواس بھاگتے دیکھا تو آواز دی، راشدہ راشدہ، لیکن راشدہ بھلا کہاں رکنے والی تھی۔ اس نے صابرہ کے پاس پہنچ کر ہی دم لیا۔ جب اس نے صابرہ کو وہ سب بتایا جو وہ دیکھ کر آ رہی تھی تو صابرہ لرز کر رہ گئی۔ راشدہ کے کمرے سے بھاگنے کے بعد کالے بلے نے اپنی سرخ آنکھوں سے نیلم کو دیکھا اور پھر بیڈ کے نیچے گھس گیا۔ چند لمحوں بعد پورا گھر اس کے کمرے میں آ گیا، لیکن اب یہاں کچھ نہ تھا۔ نیلم آئینہ کے سامنے کھڑی اپنے بالوں میں برش کر رہی تھی۔ ہائے نیلم، تم ٹھیک تو ہو؟ صابرہ نے جلدی سے اسے اپنے گلے سے لگایا۔ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ نیلم نے یہ بات اس انداز سے مسکرا کر کہی کہ پھر کوئی اور سوال کرنے کی کسی میں ہمت نہ پڑی۔ کمرے کے بارے میں سوال کیا جاتا۔ راشدہ نے جو منظر دیکھا تھا اس کے بارے میں خود نیلم کو کچھ کہنا چاہیے تھا، لیکن وہ چپ تھی۔ اس کی چپ میں بڑی ہی پراسراریت تھی۔ تب ان لوگوں نے قیاس کر لیا کہ راشدہ نے جو کچھ دیکھا تھا وہ اس کی نظر کا فریب تھا۔ یہ کوئی نہ جان سکا کہ یہ فریب خود نیلم نے دیا تھا۔ خود نیلم کو اپنے اوپر حیرت تھی۔ اس کی کالے بلے سے روح فنا ہوتی تھی۔ وہ اس کی آواز سن لیتی یا اس کی منحوس شکل دیکھ لیتی تو لرز اٹھتی تھی، لیکن آج جانے کیا ہوا تھا کہ اس کے دل سے کالے بلے کا سارا خوف اچانک نکل گیا تھا۔ اس کے قدموں میں لوٹتا وہ کالا بلّا اسے اچھا لگا تھا۔ رات کو حسب معمول وہ صابرہ کے کمرے میں سوئی۔ رات کے وقت نیلم کے بیڈ کو لاک کر دیا جاتا تھا، تو آج بھی کر دیا گیا۔ نیلم بیڈ کے ایک کنارے پر تھی۔ اس کے برابر صابرہ اور صابرہ کے اس طرف راشدہ سو رہی تھی۔ اس رات نیلم کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ بار بار کروٹیں بدل رہی تھی۔ کیا ہوا نیلم، نیند نہیں آ رہی کیا؟ صابرہ نے اسے کروٹیں بدلتے دیکھ کر پوچھا۔ جی، نیلم نے مختصر جواب دیا۔ نیند کی گولی دوں بیٹا؟ صابرہ نے کہا۔ نہیں، نیند کی گولی کھا کر میری طبیعت عجیب ہو جاتی ہے، نیلم نے کہا۔ میں سو جاؤں گی، آپ فکر نہ کریں۔ پھر صابرہ کو نیند آ گئی۔ راشدہ پہلے ہی سو چکی تھی۔ نیلم کو ابھی تک نیند نہیں آئی تھی۔ سامنے دیوار گر گھڑی میں 11:30 بج چکے تھے۔ کچھ نیلم کو نیند نہیں آ رہی تھی، دوسرا بار بار دماغ میں یہ خیال آ رہا تھا یہاں سے اٹھ کر اپنے بیڈ روم میں چلی جائے۔ اس خواہش پر اسے خود حیرت تھی۔ یہ خیال سمندر کی لہروں کی طرح اس کے دل کے کناروں سے ٹکرا رہا تھا۔ یہ خواہش اس کے دل پر ساون بھادوں کی طرح برس رہی تھی۔ کوئی اسے بلا رہا ہے، کوئی اسے بلا رہا ہے۔ پھر اس خواہش نے بپھرے سمندر کی شکل اختیار کر لی۔ طوفانی موجیں ایک کے بعد ایک پتھر دل پر تھر پٹک رہی تھیں۔ کوئی اسے بلا رہا تھا۔ اس کے دماغ میں کہیں زوردار آواز سنائی دے رہی تھی، آؤ آؤ نیلم، آؤ آؤ۔ پھر اس سے رہا نہ گیا۔ اس کا دل جیسے مچل اٹھا اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے صابرہ اور راشدہ کے چہروں پر نظر ڈالی۔ وہ دونوں بے خبر سو رہی تھیں۔ وہ بلاوا جو مسحور کن خوشبو کی طرح تھا، مسلسل اس کی سماعت پر شبنمی قطروں کی طرح برس رہا تھا، اسے آواز دے رہا تھا، آؤ نیلم، آؤ آؤ۔ اس بلاوے میں کس قدر چاہت تھی، کتنی پیاس تھی۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ ایک مرتبہ پھر اس نے راشدہ اور صابرہ کے چہروں پر نظر ڈالی۔ کمرے کا 0 واٹ کا نیلا بلب روشن تھا۔ اس نیلی روشنی میں دونوں کے چہرے صاف نظر آ رہے تھے کہ وہ گہری نیند میں تھیں۔ وہ آواز
وہ خوشبو جیسے آواز مسحور کن بلاوا مسلسل اس کے دل پر دستک دے رہا تھا۔ آؤ نیلم، آؤ، آؤ نیلم۔ اب وہ کسی سحرزدہ معمول کی طرح چل پڑی۔ اسے نہیں معلوم تھا وہ کہاں جا رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ چلتی ہی جا رہی تھی۔ دروازے سے نکلتے ہوئے اس نے ایک مرتبہ مڑ کر بیڈ پر نظر ڈالی اور پھر آہستہ آہستہ دروازہ بند کیا۔ اس کا رخ اپنے بیڈ روم کی طرف تھا۔ اسے یہ معلوم تھا رات کو بیڈ روم کو مقفل کر دیا جاتا ہے اور چابی کہاں ہوتی ہے یہ اسے معلوم نہ تھا۔ بیڈ روم کی طرف بڑھتے ہوئے یہ خیال اس کے دماغ میں آ رہا تھا کہ بیڈ روم تو بند ہوگا۔ اس خیال کے آنے کے باوجود اس کے قدم رکے نہیں۔ وہ سحرزدہ معمول کی طرح آگے بڑھتی رہی۔ اپنے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر اس نے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو دروازہ فوراً کھل گیا۔ وہ خوشگوار حیرت کے ساتھ کمرے میں داخل ہو گئی اور پھر اندر جا کر دروازہ بند کر لیا۔ سب سے پہلے صابرہ کی آنکھ کھلی۔ گھر میں سب سے پہلے وہی اٹھتی تھی اور دودھ والا گیٹ بجا رہا تھا۔ صابرہ نے ایک نظر اپنے دائیں اور پھر بائیں دیکھا۔ راشدہ تو بیڈ پر موجود تھی لیکن نیلم نہیں تھی۔ صابرہ نے فکر نہ کی، اس کا خیال تھا وہ باتھ روم میں ہوگی۔ سب سے پہلے اس سے جا کر دودھ لیا، کچن میں جا کر ہلکی آنچ پر دودھ رکھا، صحن سے اخبار اٹھایا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ نیلم اب بھی بیڈ پر نہ تھی۔ صابرہ نے کھڑکی سے پردہ ہٹایا اور بیڈ پر بیٹھ کر اخبار دیکھنے لگی۔ اخبار دیکھتے دیکھتے وہ اچانک فکر مند ہوئی۔ نیلم اگر باتھ روم میں ہوتی تو اب تک نکل آتی۔ وہ باتھ روم میں گئی۔ صابرہ نے اخبار ایک طرف ڈالا، تیزی سے اٹھ کر باتھ روم کے دروازے پر گئی۔ اس نے ہاتھ سے دروازہ بجایا اور اپنے کان دروازے پر لگا دیے، مگر اندر سے کوئی آہٹ نہ سنائی دی۔ پھر اس نے ہینڈل پر ہاتھ رکھا اور دروازہ کھل گیا۔ باتھ روم خالی تھا، وہاں پر کوئی نہ تھا۔ صابرہ تیزی سے واپس آئی۔ اس نے راشدہ کو اٹھایا۔ راشدہ نے فوراً آنکھیں کھول دی اور بیٹھتے ہوئے بولی، جی امی، کیا ہوا؟ بیٹی، وہ نیلم نہیں ہے امی، وہ گھر میں ہی ہوں گی، کہاں جائیں گی؟ مجھے تو خطرہ محسوس ہو رہا ہے، صابرہ نے کہا۔ امی، اب آپ کو تو ہر وقت خطرہ ہی محسوس ہوتا رہتا ہے، کس قدر ڈرپوک ہو گئی ہیں آپ، صابرہ نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ میں دیکھتی ہوں جا کر۔ راشدہ پورے گھر کا چکر لگا آئی۔ اس نے سب کمرے جھانک لیے لیکن نیلم کا بیڈ روم نہ دیکھا، کیونکہ وہ رات کو اس نے خود لاک کیا تھا۔ یہ بات کسی کے وہم اور گمان میں بھی نہیں آ سکتی کہ رات کو اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی ہوگی۔ اب راشدہ کو بھی فکر ہوئی۔ اس نے صابرہ سے گھبرا کر کہا، امی، نیلم بھابھی تو گھر میں کہیں نہیں۔ راشدہ، تو جا کر ذرا اکبر کو تو اٹھا، میں بابر کو اٹھاتی ہوں، صابرہ پر تشویش لہجے میں بولی۔ دونوں کے کمرے مخالف سمتوں میں تھے۔ راشدہ گیس روم کی طرف بھاگی اور صابرہ نے بابر کے کمرے کا رخ کیا۔ راستے میں نیلم کا بیڈ روم پڑتا تھا۔ صابرہ نے چلتے چلتے ایسے ہی اس کے دروازے پر لگے ہینڈل کو گھما کر دیکھا۔ دروازہ فوراً نہیں کھل گیا۔ دروازہ کھلتے ہی کمرے کے اندر سے بڑی ہی محسور کن خوشبو آئی۔ صابرہ نے جلدی سے پورا دروازہ کھول دیا۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ قالین پر گلاب کی پتیوں کی 1 فٹ اونچی تہ جمی ہوئی تھی۔ پورے کمرے میں گلاب کی پتیوں کا فرش بچھا ہوا تھا۔ بیڈ پر بھی ڈھیروں گلاب کی پتیاں بچھی ہوئی تھیں اور ان گلاب کی پتیوں کے نرم اور خوشبودار بیڈ پر نیلم لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، چہرے پہ تازگی اور آسودگی تھی۔ وہ بڑی ہی پرسکون نیند سو رہی تھی۔ اس کا جسم کپڑوں سے بے نیاز تھا۔ صابرہ نے جلدی سے بیڈ سے نیچے پڑے لحاف کو اس پر ڈالا۔ اتنے میں اکبر گھبرایا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ کہاں گئی نیلم؟ پھر بابر پریشان ہوتا کمرے میں آیا۔ صابرہ، کیا ہوا؟ کمرے میں جو دونوں نے قدم رکھا تو گلاب کی پتیوں نے ان کا سواگت کیا۔ مہکتا ہوا گلاب کی پتیوں کا دبیز بستر، جلتی ہوئی شمع، ہونٹوں پہ مسکراہٹ سجائے سوتی ہوئی نیلم۔ کتنی کہانیاں تھیں جو آپ ہی آپ دل میں جنم لے رہی تھیں، ہونٹوں سے پھسل رہی تھی۔ یہ انکہی کہانیاں جو رات کا فسانہ بڑی سنجیدہ لہجے میں بیان کر رہی تھی، ان کہانیوں کو سن کر، باتوں کو محسوس کر کے اکبر کے دل پر چھری سی چل رہی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ صابرہ پر لرزہ طاری تھا۔ بابر محو حیرت تھا اور راشدہ کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ سب کے سب سوئی ہوئی نیلم کو اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے وہ نیلم نہ ہو، نیلم کی لاش پڑی ہو۔ یہ الگ بات ہے کوئی رویا نہیں، یا سب رو رہے تھے۔ اچانک نیلم نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ یہ نیلم کی آنکھیں نہ تھیں، یہ کسی اور کی آنکھیں تھیں، لال انگارہ آنکھیں۔ آپ لوگ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ دیکھتے نہیں یہاں دلہن لیٹی ہے؟ آپ لوگ جائیں،
یہاں سے آرام کرنے دیتے. یہ نیلم کی آواز نہ تھی, یہ کسی اور کی آواز تھی. یہ سید پور کے جن کی آواز تھی. یہ سن کر سب سے پہلے صابرہ بھاگی, اس کے بعد راشدہ, پھر کمرے سے باہر بابر نکلا اور اس کے بعد سب سے آخر میں اکبر. کوئی 11 بجے تک دلہن کمرے میں آرام کرتی رہی, پھر خود ہی کمرے سے باہر آ گئی. وہ سفید جوڑا پہنے ہوئی تھی, گلے میں بیش قیمت ہیرے کا ہار. وہ اپنے کمرے سے نکل کر خاموشی سے صابرہ کے کمرے میں چلی گئی. نیلم کسی سے ایک لفظ نہ بولی, نہ ہی کسی نے اسے کچھ پوچھنے کی کوشش کی. نیلم کے کمرے کی جب صفائی کی گئی تو اس میں سے منو گلاب کی پتیاں برآمد ہوئیں. جب بیڈ پر سے گلاب کی پتیوں کو صاف کیا گیا تو ایک حیرت انگیز بات سامنے آئی. پورے بیڈ پر نوٹوں کی گڈیاں بڑے سلیقے سے برابر رکھی ہوئی تھیں. جب بابر نے ان نوٹوں کی گڈیوں کو شمار کیا تو کل رقم 25 لاکھ بنی, 1 کروڑ کی چوتھائی. شبہ ہوا یہ نوٹ جعلی ہوں گے, لیکن یہ شبہ بھی غلط نکلا. وہ کرنسی کھری اور سچی تھی. اس سارے واقعے کی ماموں فرقان کو اطلاع دی گئی. ماموں فرقان دکان سے سیدھے ہی گلشن اقبال چلے آئے. ابھی وہ گیٹ پار کر کے گھر میں داخل ہی ہو رہے تھے کہ نیلم اندر سے ایک بپھری ہوئی شیرنی کی طرح برآمد ہوئی. وہ سخت غصے میں تھی. فرقان, تو کیوں آیا ہے؟ جا واپس چلا جا, اور آئندہ اس گھر کی دہلیز پار نہ کرنا, ورنہ تجھے وہ سزا دوں گا کہ زندگی بھر یاد رکھے گا. نیلم اپنی لال آنکھیں نکالے مردانہ آواز میں بول رہی تھی. ماموں فرقان کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ وہ ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا. وہ ہر طرح سے محفوظ تھے, لیکن ان کے گھر والے تو محفوظ نہ تھے. وہ انہیں بھی نقصان پہنچا سکتا تھا, کوئی بھی شبیدہ دکھا سکتا تھا. وہ پہلے ہی بھگتے ہوئے تھے, اس لیے انہوں نے اسی وقت اس سے الجھنا مناسب نہ سمجھا اور الٹے پاؤں گھر سے واپس نکل گئے. ماموں فرقان کے اس طرح چلے جانے سے گھر والوں پر جیسے اوس پڑ گئی. وہ مایوس ہو کر خوفزدہ میں ہو گئے. ماموں فرقان کے چلے جانے کے بعد نیلم نے باری باری اپنی انگارہ آنکھوں سے سب کو گھورا اور پھر مسکراتی ہوئی اندر چلی گئی. اس کی مسکراہٹ سے خباثت ٹپک رہی تھی. اکبر کا آج لاہور جانے کا پروگرام تھا. جہاز کے ٹکٹ لینے سے پہلے اس نے ایک مرتبہ نیلم سے لاہور چلنے کے لیے پوچھا. نیلم, میں ریزرویشن کرانے جا رہا ہوں, مجھے نہیں جانا, کہیں سمجھے؟ نیلم نے جب مردانہ آواز میں آنکھیں گھما کر سمجھے کہا تو اکبر کو پسینہ آ گیا. بابر نے لاہور فون کر دیا کہ نیلم نہیں آ سکے گی. ساتھ ہی واجدہ کو سارے واقعات سے بھی آگاہ کر دیا. واجدہ اور فیاض حسین گھبرا کر دوسرے ہی دن کراچی پہنچ گئے. نیلم اپنے ماں باپ کو دیکھ کر ان سے لپٹ گئی اور لپٹی ہوئی بہت دیر تک سسک کر روتی رہی. واجدہ کی بری حالت تھی. وہ بار بار نیلم کا سراپا اپنے کاندھے سے لگا کر اس کی پیشانی اور رخسانوں کو چومتی اور پھر میری جان, میری بیٹی کہہ کر اسے اپنے باہوں میں سمیٹ لیتی. نیلم اگرچہ واجدہ کی سگی بیٹی نہ تھی, لیکن اس نے ہمیشہ ہی اس کو سگا سمجھا, یا شاید سگوں سے بھی زیادہ. اس نے اسے بڑی توجہ اور پیار سے پالا تھا. نیلم کے اگر کانٹا بھی چپ جاتا تو واجدہ کو اس کا درد محسوس ہوتا, جیسے اس کے دل میں چھری گھس گئی ہو. نیلم کے بارے میں اسے فون پر جو کچھ معلوم ہوا تھا اسے اس نے بولا کر رکھ دیا تھا. وہ بڑی گھبرا گئی تھی. اس کو اس طرح چم کر روتی رہی. جب کوئی زیادہ ہی دیر ہو گئی تو فیاض حسین نے ماں بیٹی کو آہستہ سے الگ کیا. نیلم ماں سے دور ہوئی تو باپ سے لپٹ گئی. اب فیاض حسین بھی اپنے آنسو ضبط نہ کر سکے. پھر بڑی ہی مشکل سے یہ آنسوؤں کی برسات بند ہوئی. نیلم صابرہ اور واجدہ کو لے کر اپنے کمرے میں آ گئی. بابر فیاض حسین کو لے کر ڈرائنگ روم میں چلا گیا. اکبر کبھی ماں کے پاس بیٹھتا تو کبھی باپ کے پاس چلا جاتا. وہ دونوں جگہ ایک ہی کہانی چل رہی تھی. دوپہر کا کھانا کھا کر جب سب لوگ اکٹھے ہوئے تو نیلم نے اچانک بیٹھے بیٹھے جھومنا شروع کر دیا. وہ جھومتے نیلم نے پھر ایک دم سر اٹھایا اور واجدہ کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے ہوئے بولی, امی. ہاں بیٹا بولو. واجدہ صوفے سے نیچے اتر آئی اور پیار سے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر قالین پر اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی. امی, آپ انارکلی کی چاٹ کھائیں گی؟ نیلم نے مسکراتے ہوئے کہا. ابھی آواز بدلی تھی نہ آنکھیں. بیٹا, انارکلی لاہور میں ہے اور لاہور یہاں سے بہت ہی دور ہے, واجدہ نے کہا. یہ سب مجھے نہ بتائیے, آپ کھانے کا اقرار کریں. اچھا, اگر میں کھانے کا اقرار کر لوں تو کیا تم مجھے چاٹ کھلا دو گی؟ جی بالکل, نیلم نے بڑی ہی بے نیازی سے کہا, جیسے کوئی بات ہی نہ ہو. لیکن کیسے؟ واجدہ نے سوال کیا. ایسے. نیلم نے یہ کہہ کر اپنا سیدھا ہاتھ آگے پھیلایا تو اس پر چاٹ کی پلیٹ نمودار ہو گئی. لے امی جی, کھائیے.
नीलम ने प्लेट वाहिदा की तरफ बढ़ाते हुए कहा। वाहिदा ने हैरत ज़दा होकर प्लेट ले ली। फिर इसने प्लेट में रखे हुए चमचे से चाट खाई। ये चाट की प्लेट वाकई अनारकली की उसी मखसूस दुकान की थी जहाँ से वो अक्सर चाट खाया करते थे। इस दुकान की चाट का जायका ही अलग था। फिर नीलम बार बार अपना हाथ फिजा में फैलाती रही। हर बार उसकी हथेली पर एक प्लेट नमूदार हो जाती। जब सब लोगों के लिए चाट की प्लेट मुकम्मल हो गई तो आखिर में इसने अपने लिए चाट की प्लेट मंगवाई। फिर वो खड़े होकर मज़े ले लेकर चाट खाने लगी। वाहिदा और फयाज 2 दिन कराची में रहे। वो नीलम को अपने साथ ले जाने के लिए ही आए थे, लेकिन नीलम ने लाहौर जाने के लिए इनकार ही किया। उन दोनों में मोतबर वाहिदा ने इन दिनों में मोतबर वाहिदा ने नीलम से लाहौर जाने के लिए कहा, लेकिन वो टालती रही। लेकिन जब वाहिदा का इसरार बढ़ा और उसने फैसला कुन अंदाज में नीलम से पूछा, हाँ भाई नीलम, तुम्हारे अब्बू को रिजर्वेशन के लिए भेज दूँ, तो उसे एकदम ही जलाल आ गया। उसकी आंखें उसकी ना रहीं और ना ही उसकी आवाज़ उसकी रही गई और आवाज़ मर्दाना। अरे बेवकूफ़, क्यों अपनी जान की दुश्मन हुई है? तू नीलम को लाहौर ले जा ना सकेगी, क्यों खामखा परेशान कर रही है? तेरी नीलम से मुलाकात हो गई, इसे बहुत जान, जा अपना रास्ता ले। जैसी आपकी मर्जी, आप नाराज़ ना हो, मैं आपकी मर्जी के खिलाफ इसे कहीं नहीं लेकर जाऊंगी। वाहिदा ने बड़ी फर्माबरदारी से कहा। बस फिर ठीक है, तू लौट जा। इस तनबीह के बाद वाहिदा ने फयाज हुसैन से वापस चलने को कहा। फयाज हुसैन कुछ और ही सोच रहे थे। इसने अपने दिल की बात वाहिदा से कही, हम क्यों ना नीलम को कुछ बताए बगैर उसे अपने साथ ले जाएं? अरे नहीं फयाज, ऐसा गज़ब ना करना, वो हमें बर्बाद कर देगा, वाहिदा ने सहम कर कहा। फिर वो दोनों बेबस होकर लाहौर वापस लौट गए। पिछली मरतबा दादा गफूर ने नीलम को जाने ना दिया था, तो इस मरतबा सैयदपुर का जिन आड़े आ गया। वाहिदा और फयाज के जाने के बाद नीलम ने फिर से पुरस्रार खामोशी इख्तियार कर ली। कोई उससे लाख सवाल करता, अगर उसका जी चाहता तो जवाब देती, वरना होंठ लिए बैठी रहती। शाम को बैठे बिठाए उसे जाने क्या सूझी कि अपना अरूसी जोड़ा निकाल कर इस्त्री करने लगी। रायता ने उसे जोड़ा इस्त्री करते देखा तो साबरा को जाकर बताया। साबरा भागी हुई नीलम के कमरे में आई। अब वो दुपट्टे पर इस्त्री फेर रही थी। ये क्या कर रही हो नीलम? अपना जोड़ा इस्त्री कर रही हूँ। क्यों? पहनूंगी, आज शादी का जोड़ा पहनने को जी चाह रहा है, नीलम ने सादगी से कहा। फिर अपने काम में मगन हो गई। वो बड़ी ही बेनियाजी से अपने कपड़े इस्त्री करने में मगन थी। उसने पलटकर यह भी न देखा कि साबरा कमरे में मौजूद है या वापस चली गई। साबरा सिंगार मेज पर जलती हुई मोमबत्ती को गौर से देख रही थी। ये अजीब शमा थी, ऐसे जलती थी, इसे जलते हुए कई दिन हो गए थे, मगर मजाल है जो ज़रा सी भी पिघली हो। जाने वो किस मोम की बनी हुई थी। नीलम, साबरा ने धीरे से पुकारा। जी, नीलम ने मुड़े बगैर पूछा। बेटी, ये कपड़े तुम क्यों इस्त्री कर रही हो? क्या अकबर ने कहा है? साबरा ने सवाल किया। नहीं, अकबर ने कुछ नहीं कहा। वो क्या कहेगा? वो कुछ नहीं कह सकता, नीलम ने खोए हुए लहजे में जवाब दिया। फिर आज अचानक अरूसी जोड़े का ख्याल कैसे आ गया? साबरा ने कुरेदा। उनकी ख्वाहिश है आज मैं दुल्हन के रूप में उनके सामने जाऊं, नीलम ने आहिस्तगी से कहा। उनकी? साबरा की पेशानी पर बल पड़ गए। अकबर की बात कर रही हो? अरे नहीं, नीलम ने इस्त्री करते हुए साबरा को मुड़कर देखा। इसके चेहरे पर एक अजीब पुरस्कार मुस्कुराहट थी। फिर किसकी बात कर रही हो? वो जो सामने खड़े हैं, मैं तो उनकी बात कर रही हूँ, नीलम ने बड़े ही पुरस्कार अंदाज में जवाब दिया। लेकिन यहाँ तो कोई नहीं, साबरा ने चारों तरफ देखते हुए कहा। साबरा ने सिंगार में इसके आईने में देखा, लेकिन उसे वहाँ भी कोई नजर न आया। वो खौफ में मुब्तला हो गई। फिर अचानक उसकी नज़र जलती हुई मोमबत्ती पर पड़ी तो उसने देखा कि मोमबत्ती के बराबर वो खौफनाक बिल्ला इत्मीनान से बैठा अपने अगले पाँव चाट रहा है। काले बिल्ले को देखकर साबरा की सिट्टी गुम हो गई। वो फौरन तेजी से कमरे से बाहर आई। साबरा के जाने के बाद काले बिल्ले ने सिंगार में से छलांग लगाई और नीलम के कदमों में लौटने लगा। नीलम को जरा भी डर न लगा। वो अपना काम करती रही और अपना काम करता रहा, उसके कदमों में लौटता रहा। रात का खाना खाने के बाद नीलम अपने ही कमरे में आ गई। नीलम को अपने कमरे में जाता देखा
तो राजदा ने फौरन साबरा को बताया, नीलम भाभी अपने कमरे में गई हैं। लेकिन रात को तो वो कभी अपने कमरे में नहीं गई। साबरा ने हैरतज़दा होकर कहा। अब जाने लगी हैं, राजदा ने बोला। ज़रा देखो तो क्या कर रही हैं, साबरा ने हिदायत की। अच्छा देखती हूँ, ये कहकर राजदा ने नीलम के कमरे का रुख किया। कमरे का दरवाज़ा बंद था, लॉक न था। राजदा ने आहिस्ता से कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर झांका। कमरे में नीलम का कहीं पता न था। राजदा को बड़ी हैरत हुई कि नीलम अचानक कहाँ गायब हो गई। अभी उसने उसे अपने कमरे में दाखिल होते हुए देखा था। अभी वो सोच रही थी कि नीलम कहाँ गायब हुई होगी कि बाथरूम का दरवाज़ा खुला। नीलम अरूसी चोड़ा पहने वहाँ से बरामद हुई। अगरचे नीलम ने राजदा को दरवाजे में खड़ा देख लिया था, लेकिन उसने इस तरफ कोई तवज्जो न दी। वो बड़े इत्मीनान से सिंगार में इसके सामने स्टूल पर बैठ गई और अपने बालों में ब्रश फेरने लगी। बालों को संवार कर उसने मेकअप करना शुरू कर दिया। राजदा ने दरवाज़ा आहिस्ता से बंद कर दिया और फिर तेज़ी से चलती हुई साबरा के पास पहुंच गई। शादी का जोड़ा पहन चुकी हैं और अब मेकअप कर रही हैं। राजदा ने रिपोर्ट पेश की। क्या हो गया है इस लड़की को, साबरा ने झुंझुला कर कहा। पता नहीं अम्मी, भला बताओ, ये सोने का वक्त है या बनाओ सिंगार का? वो सोने के बजाय दुल्हन बनने में लगी है, साबरा ने ज़रा तेज लहजे में कहा। ज़रा इससे पूछ, क्या आज रात वो अपने कमरे में ही सोएगी? अम्मी आप खुद जाकर पूछ लें, मुझे उनके कमरे में जाते हुए डर लगता है। अच्छा छोड़, इससे क्या पूछना, उसने सोना होगा तो खुद ही आ जाएगी हमारे कमरे में, साबरा ने बज़ाहिर लापरवाही से कहा। असल बात यह थी कि खुद इसमें हिम्मत न थी कि साबरा के नीलम के कमरे में जाकर बात करे। रात को 11 बजे के करीब अकबर बाहर से वापस आया। राजदा ने गेट खोला। अकबर भाई एक बात बताऊं आपको, राजदा से रहा ना गया। इसने फौरन ही रिपोर्ट पेश कर दी। हाँ ज़रूर बताओ, अकबर ने खुश दिली से कहा। नीलम भाभी आज दुल्हन बनी बैठी हैं, राजदा ने मुस्कुराते हुए कहा। कहाँ है वो, अकबर ने पूछा। अपने बेडरूम में, राजदा ने बताया। अच्छा मैं देखता हूँ खुद जाकर। अकबर सीधा अपने बेडरूम की तरफ गया। दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा तो वो अंदर से लॉक तो ना था। उसने आहिस्ता से दरवाजे पर दस्तक दी। चंद लम्हों के इंतजार के बाद दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खुलते ही कमरे से एक महसूर कुन खुशबू का झोंका बाहर आया। अकबर ने कदम अंदर बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन नीलम ने उसे रोक दिया और बड़े ही गुस्से से बोली, क्यों आए हो, जाओ यहाँ से। फिर इसने अकबर को पीछे धकेल कर दरवाज़ा बंद कर दिया। अकबर ने अंदर से चुटकुनी चढ़ाए जाने की आवाज़ सुनी। अभी वो सोच ही रहा था कि दरवाजे पर फिर से दस्तक दे या वापस चला जाए, इतने में किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये साबरा थी। इसने बड़ी नरमी से अकबर का हाथ थामा और उसे अपनी तरफ खींचने लगी। आ जाओ बेटा, साबरा ने आहिस्तगी से कहा। अकबर एक गंभीर खामोशी के साथ अपनी माँ के हमरा चला आया। वो रात अकबर ने जैसे कांटों पर गुजारी। कभी वो उठकर बैठ जाता, कभी टहलने लगता, फिर टहलते टहलते धम से बेड पर गिर पड़ता और किसी जख्मी परिंदे की तरह बिस्तर पर तड़पने लगता। उसे जब भी नीलम का ख्याल आता, इसके दिमाग में आंधी सी चलने लगती। वो दुल्हन का रूप धारे दूसरे कमरे में बंद थी और वो यहाँ कांटों पर लौट रहा था। शादी से पहले अकबर ने कभी ख्वाब आवर गोली का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन शादी के बाद वो अक्सर ही अब गोलियों का इस्तेमाल करने लगा था। नींद ना आती तो वो टीवी ट्रॉली को अपने कमरे में खींच लाता और कोई फिल्म देखने बैठ जाता। लेकिन होता यूं कि उसकी आंखें टीवी स्क्रीन पर होती, लेकिन दिमाग कहीं और होता। पिछले वाक़यात, गुजरे हुए हादसात इसके दिमाग की स्क्रीन पर नजर आ रहे होते। तब वो झुंझुलाकर टीवी बंद कर देता और एक ख्वाबावर गोली खाकर सो जाता। आज उसके दिल पर इस कदर बोझ था कि उसकी आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे, गला रूंध रहा था। इसके कमरे में एक दिलचस्प इंग्लिश फिल्म पड़ी थी। वो उसे देखने के लिए आज लाया था, लेकिन इस वक्त इस फिल्म को देखने को जी नहीं चाह रहा था। जब ज़हनी उलझन और दिल का दर्द मजीद सवा हुआ तो इसने शीशी से एक नहीं 4 गोलियां निकाली, बाथरूम में जाकर पानी से गिलास भरा और 2-2 करके गोलियां पानी से निकल लीं। 4 गोलियां खाते ही एकदम जिस्म में सनसनी सी फैल गई। वो लुढ़काते कदमों से अपने बिस्तर पर आया और ढेर हो गया। इसने बामुश्किल लिहाफ ओढ़ा और उसे अपनी आंखों के सामने गहरा अंधेरा महसूस हो रहा था। हालांकि कमरे में ट्यूबलाइट रोशन थी। उसे पसीना आ रहा था और खुद को नरम नरम रुई में धुसता हुआ महसूस कर रहा था।
پھر اسے گرد و پیش کا ہوش بھی نہ رہا۔ ہوش تو نیلم کو بھی نہ تھا، اس کی رات کس طرح گزری یہ شاید اسے معلوم نہ تھا۔ اکبر نیند کی 4 گولیاں کھا کر مدہوش ہوا تھا تو نیلم کی اس مسحور کن خوشبو نے ہوش چھین لیے تھے۔ صبح جب نیلم کی آنکھ کھلی تو اس کے جسم میں سخت درد تھا، جسم ٹوٹ رہا تھا، تپ رہا تھا۔ آنکھیں کھلنے کے باوجود اس سے اٹھا نہ گیا۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں سے جیسے کسی نے جان نکال لی تھی۔ وہ خاصی بیمار اور ڈھیلی ڈھیلی محسوس ہو رہی تھی اور گزری رات کے بارے میں سوچتی رہی۔ صبح کو جب اکبر کافی دیر تک اپنے کمرے سے نکل کر باہر نہ آیا تو صابرہ کو فکر ہوئی۔ ناشتہ میز پہ لگ چکا تھا۔ بابر علی ناشتہ کر رہا تھا اور بار بار مڑ کر پیچھے دیکھ رہا تھا۔ یہ اکبر کہاں رہ گیا؟ بالآخر اس نے پوچھا، آج ناشتہ نہیں کرے گا کیا؟ اکبر اپنے کمرے میں ہے، شاید سو رہا ہے، میں دیکھتی ہوں جا کر۔ یہ کہہ کر صابرہ اٹھ گئی۔ ابو آپ کو چائے دوں؟ صابرہ کے جانے کے بعد راشدہ نے پوچھا۔ ہاں بیٹا، آدھا کپ دے دو۔ بابر علی اپنا خالی کپ اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولے۔ اور نیلم بھی نظر نہیں آ رہی؟ بھابھی آج کل دیر سے اٹھتی ہیں، وہ اپنے کمرے میں سو رہی ہیں، راشدہ نے بتایا۔ اچھا؟ بابر علی نے کچھ کہنا چاہا پھر خاموش ہو گیا۔ سنیں، اچانک صابرہ کی گھبرائی ہوئی آواز آئی۔ ذرا اکبر کو دیکھیں، اس کو کیا ہو گیا ہے؟ یا اللہ خیر، بابر نے فکر مند ہو کر کہا اور فوراً اٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ وہ بالکل بے سود پڑا ہے، جیسے بے ہوش ہو، صابرہ نے بتایا۔ بابر علی تیزی سے گیسٹ روم میں پہنچا۔ اکبر واقعی اتنی گہری نیند میں تھا کہ اس پر بے ہوشی کا گمان ہوتا تھا۔ بابر علی نے اس کا سر ہلا کر کئی آوازیں دی۔ اکبر، اکبر، بیٹے آنکھیں کھولو۔ باپ کی آواز سن کر اکبر نے بمشکل آنکھ کھولی، خالی خالی نظروں سے اسے دیکھا اور پھر چند سیکنڈ بعد پھر آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں، نیند سے بوجھل تھیں۔ اس کو دوبارہ سوتے دیکھ کر بابر علی نے اسے پھر ہلایا۔ بیٹے اٹھو، کیا شور نہیں جانا؟ باپ کی آواز سن کر ایک مرتبہ اس نے پھر آنکھ کھولی اور آنکھ چڑھا کر بولا۔ اس کی آنکھیں پھر بند ہو گئیں۔ یہ کیا ہو گیا ہے اسے؟ بابر علی نے صابرہ سے پوچھا۔ اس قدر گہری نیند، کہیں اس نے خواب آور گولی تو نہیں کھا لی؟ کئی راتوں سے بے خوابی کا شکار تھا، میں نے ہی اسے مشورہ دیا تھا کہ ایک گولی لے لو، صابرہ نے بتایا۔ مجھے لگتا ہے اس نے ایک ساتھ کئی گولیاں کھا لی ہیں، ایک گولی اس قدر گہری نیند نہیں لاتی۔ بابر علی نے اکبر کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس دن کوئی 12 بجے کے قریب اس کی آنکھ کھلی، وہ بھی راشدہ کے شور مچانے پر۔ اکبر بھائی اٹھے نہ، آخر کب تک سوئیں گے؟ اکبر اس کی آواز پر اٹھ کر بیٹھ گیا، لیکن بیٹھا بیٹھا بھی جھومنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی نیند بھری تھی۔ اسے اپنا جسم شکستہ سا محسوس ہو رہا تھا، گلا بے حد خشک تھا، زبان پر کانٹے سے چبھ رہے تھے۔ ٹھہریے، میں آپ کے لیے اسٹرانگ سی چائے بنا کر لاتی ہوں، ایسے نہیں کھلیں گی آپ کی آنکھیں۔ ادھر آپ سوئے ہوئے ہیں، ادھر نیلم بھابھی بھی سوئی ہوئی ہیں، دونوں کو گرم گرم چائے پھر شاید دونوں کی نیند اڑ جائے۔ نیلم کا نام سن کر اکبر کی نیند تو فوراً ہی اڑ گئی۔ اسے گزری رات کا واقعہ یاد آ گیا، نیلم کا دلہن بننا، کمرے میں بند ہونا اور اسے دھتکار دینا۔ نیلم کی وہ غصیلی آواز اب بھی اس کے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح گھس رہی تھی۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ جاؤ یہاں سے۔ راشدہ، چائے بنانے سے پہلے ٹھنڈا پانی پلا، میرا حلق خشک ہو رہا ہے، اکبر نے راشدہ سے کہا اور اپنا گلا ہاتھ سے مسلنے لگا۔ اتنی سردی میں ٹھنڈا پانی پئیں گے آپ؟ راشدہ نے حیرت سے کہا۔ راشدہ، بحث نہ کر، اکبر نے ڈانٹ کر کہا۔ اچھا بھائی لاتی ہوں، غصہ تو نہ ہو، راشدہ نے جلدی سے کمرے سے نکلتے ہوئے کہا۔ راشدہ چند لمحوں میں فریج سے ایک ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال لائی، گلاس بھر کے اس نے اکبر کو پانی دیا۔ اکبر نے یک پانی کو اتنی تیزی سے غٹاغٹ پیا کہ راشدہ حیران رہ گئی اور اکبر نے گلاس آگے بڑھایا۔ اس طرح اکبر نے 3 گلاس ٹھنڈے پانی کے پیے اور پھر باتھ روم میں منہ ہاتھ دھونے کے لیے چلا گیا۔ منہ ہاتھ بھی اس نے ٹھنڈے پانی سے دھویا۔ منہ دھوتے ہوئے اسے خیال آیا رات کو اس نے 4 خواب آور گولیاں کھائی تھیں۔ پھر فوراً ہی اس کے ذہن میں ایک سوال ابھرا، کیا یہ خودکشی کی کوشش تھی؟ اس کے ذہن نے سوال کا جواب دینے سے گریز کیا، لیکن ضمیر کے کسی گوشے سے آواز آئی، شاید ایسا ہی ہے۔ اگر واقعی ایسا تھا تو بے حد خطرناک رجحان اس کے اندر پرورش پا رہا تھا۔ ناشتے کی میز پر جب اکبر پہنچا تو راشدہ ٹی کودی سے کیتلی ڈھانپے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ میز پر صابرہ موجود تھی، اس نے ابھی ٹھیک سے ناشتہ نہیں کیا تھا، بس شوہر کے ساتھ ایک کپ چائے پی لی تھی۔ اکبر کی کرسی پر بیٹھنے کے بعد
راجدہ نے انڈے کی پلیٹ اس کے سامنے کی اور ایک ٹوسٹ پر مکھن لگانے لگی تو اکبر بولا، نہیں راجدہ، میں صرف چائے پیوں گا۔ کیوں اکبر، 12 بجے اٹھے ہو، ابھی بھوک نہیں تمہیں؟ صابرہ نے پوچھا۔ نہیں امی، اس وقت کچھ بھی کھانے کو جی نہیں چاہ رہا، کچھ عجیب سی طبیعت ہو رہی ہے۔ ایک بات بتاؤ اکبر، دیکھو جھوٹ مت بولنا۔ جی امی فرمائیے، آپ جانتی ہیں میں جھوٹ سے نفرت کرتا ہوں۔ رات کو تم نے کتنی گولیاں کھائی تھیں؟ صابرہ نے سوال کیا۔ جی 4، اکبر نے پوری سچائی سے جواب دیا۔ غضب خدا کا، صابرہ نے غصے سے کہا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس بے وقوفی کا آخر مقصد تم نہیں جانتے ان گولیوں کا کتنا سخت ری ایکشن ہوتا ہے؟ ہاں امی، میں جانتا ہوں، لیکن امی کیا آپ میرے ری ایکشن سے واقف ہیں؟ مجھ پر جو گزر رہی ہے آپ اسے جانتی ہیں؟ میں یہ سب جانتی ہوں، لیکن میں کیا کروں؟ تم نے میری بات مانی ہی نہیں۔ اگر تم میری بات مان لیتے تو آج تمہیں 4 اکٹھے گولیاں کھانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ صابرہ نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ امی میں نے آپ کی کیا بات نہیں مانی؟ اکبر نے اپنا سر کھجاتے ہوئے کہا۔ کہاں مانی؟ میں نے کہا تھا نیلم کو طلاق دو، تم نے دی اسے طلاق۔ امی چھوڑیں اس بات کو، اکبر نے بے نیازی سے کہا۔ کیوں؟ اس بات کو کیوں چھوڑوں؟ اس گھر میں جو تباہی پھیلی ہے وہ صرف نیلم کی وجہ سے ہے۔ ہمارا تو دن اور رات کا چین حرام ہو گیا ہے۔ امی اس میں نیلم کا کیا قصور؟ یہ واقعہ کسی بھی لڑکی کے ساتھ پیش آ سکتا ہے۔ ہم نے تمام دنیا کی لڑکیوں کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا۔ فرض کریں امی، اللہ نہ کرے ایسا ہو، اگر آپ کی بیٹی راشدہ اس عذاب میں مبتلا کر دی جائے تو آپ اسے گھر سے نکال دیں گی کیا؟ ارے تو اس کی محبت میں دیوانہ ہو گیا ہے، احمقانہ باتیں کرنے لگا ہے، پھر جو تیرے جی میں آتا ہے کر، مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ یہ کہہ کر صابرہ غصے میں بھری میز سے اٹھ کر چلی گئی۔ راشدہ اسے سہمی نظروں سے دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں شکایت تھی۔ معاف کر دو بہن، میں نے تیرے بارے میں ایسی بات کہی، میرا مقصد محض امی کو سمجھانا تھا۔ ان کے پاس سارے مسائل کا ایک ہی حل ہے، طلاق۔ لیکن راشدہ، میں نیلم کو طلاق نہیں دوں گا، میں اس کو اپنے سے الگ نہیں کر سکتا، یہ میرے بس میں نہیں ہے، میں تو خود عذاب جھیل رہا ہوں۔ امی سے کہنا مجھے مزید عذاب میں مبتلا نہ کریں۔ وہ واقعی عذاب جھیل رہا تھا، اس عذاب کی شدت کا اندازہ اس کے سوا کسی اور کو نہیں ہو سکتا تھا۔ کسی اور کو کیسے ہو سکتا تھا؟ جس پر گزرتی ہے بس وہی جانتا ہے۔ خواب آور گولیوں کی وجہ سے اس کا دماغ سن تھا، نیند کے اثرات ابھی باقی تھے، لیکن اس نے سوچا اگر وہ گھر پر رہا تو اس کا دماغ مزید سن ہو جائے گا، اس لیے وہ کپڑے تبدیل کر کے شو روم چلا گیا۔ نیلم جب اپنے کمرے سے نہا دھو کر نکلی تو اکبر گھر سے جا چکا تھا۔ وہ سیدھی کچن میں گئی۔ رائجہ نے اسے کچن میں جاتے دیکھا تو وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے پہنچ گئی۔ بھابھی آپ میز پر چلیں، میں لاتی ہوں ناشتہ، رائجہ نے کہا۔ نیلم چولہے پہ کیتلی رکھ کر ماچس ڈھونڈ رہی تھی۔ رائجہ کے آ جانے پر خاموشی سے کچن سے نکلی اور ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے رائجہ سے رسمن بھی نہیں کہا کہ نہیں میں خود بنا لوں گی ناشتہ۔ نیلم کو بڑی زبردست بھوک لگی تھی، اس نے ڈٹ کر ناشتہ کیا، معمول سے کچھ زیادہ ہی کھایا، پھر 2 کپ چائے پی کر خاموشی سے اٹھ گئی اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ نیلم نے بڑی پراسرار خاموشی اختیار کر رکھی تھی۔ زیادہ تر اس کا وقت اپنے بیڈ روم میں ہی گزرتا۔ اس کے بیڈ روم میں جاتے ہوئے راشدہ ہچکچاتی تھی۔ صابرہ نے اس کمرے کا رخ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ راشدہ کبھی کبھار اس کے کمرے میں جھانک ضرور لیتی تھی، لیکن اب اس نے بھی جانا چھوڑ دیا تھا۔ اس کمرے میں جاتے ہوئے اسے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ نیلم اب بہت مشکل سے ہی کسی سے بات کرتی تھی۔ جو اس کے سامنے رکھ دیا جاتا وہ کھا لیتی اور اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ پہلے وہ کچن میں راشدہ اور صابرہ کا ہاتھ بٹا لیا کرتی تھی، لیکن اب اس نے کچن کا رخ کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ لائی امی، میں کر دیتی ہوں۔ آخر تم یہ سب کب تک کرو گی؟ یہ سب کام نیلم کو کرنے چاہیے، وہ اس گھر کی بہو ہے۔ امی، وہ اس قابل کہاں ہے کہ کچھ کام کر سکے؟ انہیں بیٹھے بیٹھے دورہ پڑ جاتا ہے۔ کیا آپ نے اس دن نہیں دیکھا تھا جب وہ روٹیاں پکا رہی تھیں؟ وہ کھڑے کھڑے جھومنے لگی تھیں، ان کے دوپٹے نے آگ پکڑ لی تھی۔ وہ تو میں اتفاق سے وہاں پہنچ گئی، ورنہ وہ جھلس کر رہ جاتی، راشدہ نے بتایا۔ پتہ نہیں اس گھر کو کس کی نظر لگ گئی ہے۔ امی، آپ نے کیا نیلم بھابھی کا چہرہ غور سے دیکھا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اب ان میں پہلے جیسی بات نہیں رہی۔ 10-15 دن کے اندر اندر ان کے چہرے پر مردنی سی چھا گئی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے ہزاروں جونکیں روزانہ ان کا خون چوستی ہوں۔ چہرے کی شادابی ماند پڑ گئی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے انہیں دیمک لگ گئی ہے۔ راشدہ، دیمک لکڑی کو لگتی ہے، صابرہ نے اسے ٹوکا۔
امی جانے کہ انہیں دیکھ کر مجھے یہی احساس ہوتا ہے جیسے انہیں دیمک لگ گئی ہے۔ وہ ہر وقت دلہن بنی رہتی ہے، صابرہ نے غصے سے کہا۔ شروع میں اس وقت سے جب نیلم گلاب کی پتیوں کی سیج پر پائی گئی تھی، اس نے یہ وتیرہ اپنا لیا تھا کہ شام ہوتے ہی نہا دھو کر استری کر کے اچھے کپڑے پہن کر دلہن کی طرح سجنے لگ جاتی تھی۔ رفتہ رفتہ اس شدت میں کمی آ گئی، سجتی سنورتی وہ آج بھی تھی لیکن دلہن کی طرح نہیں۔ ان 10-15 دنوں میں اس میں بڑی تبدیلی آئی۔ اس کا حسن مان پڑتا جا رہا تھا۔ راجدہ کا اس کے بارے میں خیال بالکل ہی صحیح تھا، وہ واقعی کسی دیمک زدہ لڑکی کی طرح دکھائی دینے لگی تھی۔ نیلم نے اکبر سے بھی بولنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ ایک ہی گھر میں رہتے تھے لیکن اجنبیوں کی طرح، ان سیاروں کی مانند جو ایک ہی سورج کے گرد گھومتے ہیں لیکن آپس میں کبھی نہیں ملتے۔ وہ ایک دوسرے کے سامنے سے خاموشی سے گزر جاتے ہیں۔ ایک دن بابر اور اکبر شو روم سے واپس آئے تو گھر میں ہنگامہ تھا۔ وہ دونوں گاڑی کھڑی کر کے فوراً ہی گھر کے اندر پہنچے تو معلوم ہوا نیلم کو دورہ پڑا ہے۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر چڑھی بیٹھی تھی اور جھوم رہی تھی۔ جب وہ دونوں وہاں پہنچے تو نیلم نے سر اٹھایا اور مردانہ سخت آواز میں بولی، ہاں آ گیا اکبر، تو بھی آ گیا۔ اب تم دونوں آ گئے ہو تو ایک بات غور سے سن لو، تمہیں اس گھر میں کچھ کرنا ہوگا۔ کیا کرنا ہوگا؟ گھر خالی کرنا ہوگا۔ خالی کرنا ہوگا؟ بابر نے حیرت سے پوچھا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم جو کہہ رہے ہیں اس پر عمل کروانا بھی جانتے ہیں۔ ہمارے ایک اشارے پہ گھر کا سارا سامان باہر سڑک پر جا سکتا ہے، لیکن فی الحال ہم ایسا نہیں کریں گے۔ اگر تم لوگوں نے کل شام تک یہ گھر خالی نہ کیا تو پھر دیکھنا کیا تماشا ہوتا ہے۔ اکبر کو یہ سن کر بڑا غصہ آیا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن بابر نے اسے سختی سے منع کر دیا۔ لیکن ہم جائیں گے کہاں؟ بابر نے آہستگی سے کہا، جہنم میں۔ نیلم نے اپنی لال لال انگاروں آنکھوں سے بابر کو گھورا۔ لیکن جناب آپ خود سوچیں، اتنے کم وقت میں ہمارا مکان خالی کرنا کس طرح ممکن ہے؟ مکان خالی کرنے کے لیے دوسرا مکان ڈھونڈنا ہوگا۔ اتنی جلدی مکان کہاں مل جائے گا؟ اگر مل بھی گیا تو مکان کا سامان شفٹ کرنا اتنا آسان نہ ہوگا۔ آپ 10-15 دن کا وقت دے دیجئے، بابر نے بڑی ہی عاجزی سے کہا۔ بالکل نہیں، کل شام تک ہر صورت میں مکان خالی کرنا ہوگا۔ میرے لیے یہ بہت آسان ہے کہ اس گھر کی ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دوں، لیکن میں تم لوگوں کا نقصان نہیں چاہتا۔ میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ تم کرائے کے مکان میں جاؤ، اس لیے تم لوگوں کو 25 لاکھ روپے فراہم کر دیے ہیں۔ اتنی رقم میں کوئی مکان لے لینا، اگر پیسوں کی کمی بیشی ہو تو وہ بھی فراہم کر دوں گا۔ میں جو کر سکتا ہوں وہ میں کر دوں گا۔ یہ رعایت بھی میں نیلم کی وجہ سے دے رہا ہوں، ورنہ میں چاہتا تو مکان بھی خالی ہو جاتا اور تم لوگوں کے ہاتھ بھی کچھ نہ آتا۔ نیلم نے کرخت مردانہ آواز میں کہا، جی بہت بہتر، ہم ہر قیمت پر کل شام تک یہ مکان خالی کر دیں گے۔ بابر علی نے بلا سوچے سمجھے حامی بھر لی۔ ہاں یہ ہوئی نا بات، نیلم نے خوش ہو کر کہا۔ ویسے اپنے بیٹے کو بھی سمجھاؤ، اس کے دماغ میں کیڑے رینگ رہے ہیں، یہ ہم سے ٹکر لینے کی سوچ رہا ہے، یہ چاہتا ہے مکان خالی نہ کیا جائے۔ ارے نہیں جناب، آپ فکر نہ کریں، میں نے آپ سے مکان خالی کرنے کا وعدہ کیا ہے، میں کل شام تک آپ کا مکان خالی کر دوں گا۔ سید پور کے جن نے اکبر کے بارے میں بڑی صحیح رائے قائم کی تھی۔ اسے مکان خالی کرنے کے مسئلے پر شدید غصہ تھا، وہ کسی قیمت پر مکان چھوڑنے پر راضی نہ تھا۔ وہ اس سے ٹکرانے کے بارے میں سوچ رہا تھا، جبکہ بابر علی نے خود ہی ہتھیار ڈال دیے تھے۔ بابر ٹھنڈے مزاج کا آدمی تھا، اتنے عرصے میں اس گھر میں جو ہوا وہ اس کے سامنے تھا، اس کے نزدیک جن کی بات مان لینے میں عقل مندی تھی۔ نیلم جب نارمل ہو گئی تو اکبر نے اس مسئلے پر بابر سے بات کی۔ ابو، آپ نے مکان خالی کرنے کا وعدہ کیوں کر لیا؟ ہم کل شام تک کس طرح مکان خالی کریں گے؟ 12 گھنٹے میں مکان کی تلاش اور پھر سامان کی منتقلی کس طرح ممکن ہے؟ دیکھیں بیٹا، صبح کیا ہوتا ہے تم پریشان نہ ہو، میں سب بھگت لوں گا۔ لیکن ابو ہمیں چاہیے کہ ہم مکان خالی نہ کریں، یہ ہمارا ذاتی مکان ہے، آخر ہم اسے کیوں چھوڑیں؟ وہ خود کہیں اور شفٹ کیوں نہیں ہو جاتا؟ اکبر تم ذرا غور کرو تو اس نے ہمیں اس مکان کا معاوضہ ادا کر دیا ہے، ہمیں نہیں چاہیے اس کی رقم۔ میں نے تو اس وقت بھی اس میں آگ لگا دینا چاہیے تھی مگر آپ نے روک دیا۔ اکبر نے خفگی سے کہا، میں نے ٹھیک کیا تھا، دیکھ لو اب وہ روپیہ ہی ہمارے کام آئے گا، ہم اس کے مقابلے میں ایک اچھا گھر خرید سکیں گے۔ رقم میں اگر کمی بیشی ہوئی تو وہ اسے پورا کرے گا۔ ابو میں اس طرح نہیں سوچتا، میں رقم کو ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہتا، ہمیں اس کی رقم کو اس کے منہ پر مار دینا چاہیے۔ بیٹے جوش سے کام نہیں چلے گا۔
ہمیں ہوش سے کام کرنا ہوگا، جذباتی نہ بنو، اس طرح مسئلہ اور بگڑ جائے گا۔ میں اسے اشتہار میں نہیں لانا چاہتا، بابر نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ اکبر خاموشی کے سوا کیا کر سکتا تھا؟ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اکبر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا سید پور کا جن کیا کھیل کھیل رہا ہے۔ وہ اس مکان کو کیوں خالی کرانا چاہتا تھا؟ کیا وہ نیلم کو چھوڑ دینا چاہتا تھا؟ اس کے سر سے اپنا منحوس سایہ ہٹا لینا چاہتا تھا؟ اگر ایسا تھا تو پھر اس مکان کو خالی کر دینے میں کوئی حرج نہ تھا، لیکن اکبر کا دل جانے کیوں اس مفروضے پہ یقین کرنے کو تیار نہ تھا۔ اس جن سے اس کی توقع کرنا خود بخود نیلم کو چھوڑ جائے گا غلط تھی۔ ایسا ہی تھا جیسے کسی بلی کا چوہے کو دیکھ کر اس کے پیچھے نہ بھاگنا۔ اس پوری رات اکبر کو نیند نہ آئی۔ وہ کمرے میں ٹہل ٹہل کر اور بستر پر کروٹیں بدل بدل کر سوچتا رہا، یہاں تک کہ مسجدوں سے اذانوں کی آوازیں آنے لگیں۔ پھر جب بیدار ہونے کا وقت تھا تو اکبر کی آنکھوں میں نیند اترنے لگی۔ کچھ دیر بعد ہی وہ گہری نیند سو گیا۔ بابر خلاف معمول آج پہلے اٹھ گیا۔ اس نے صابرہ کو اٹھایا اور دونوں مل کر سوچنے لگے کہ کیا کیا جائے۔ مکان خالی کرنے کے لیے شام تک کا وقت تھا۔ اگر صرف ان لوگوں کو مکان ہی چھوڑنا ہوتا تو یہ اتنا بڑا مسئلہ نہ تھا۔ وہ اٹھ کر ماموں فرقان کے گھر چلے جاتے۔ ان کا مکان اگرچہ زیادہ بڑا نہ تھا، پھر بھی کسی نہ کسی طرح گزارا ہو جاتا۔ اس کے علاوہ ایک دو ٹھکانے اور بھی تھے، لیکن یہاں مسئلہ یہ تھا کہ مکان میں سامان شفٹ کرنا تھا، اور سامان بھی اس گھر میں تھوڑا بہت نہ تھا۔ پہلے ہی ان کا اپنا سامان کم تھا کہ نیلم کے جہیز نے رہی سے ہی کسر پوری کر دی تھی۔ صابرہ نے مشورہ دیا، آج کا اخبار دیکھو۔ بابر نے پہلے برائے فروخت مکانوں کے اشتہار پر نظر دوڑائی، اس کے بعد کرائے پر خالی مکانوں کے اشتہارات دیکھے۔ ایک اشتہار انہیں اپنے مطلب کا مل گیا۔ مکان گلشن میں ہی تھا۔ اشتہار میں دیے گئے فون پر بابر نے بات کی اور فوراً ہی صابرہ کو گاڑی میں بٹھا کر مکان دکھانے لے گیا۔ وہ اس مکان کو دیکھنے آنے والے پہلے کرایہ دار تھے۔ جلدی سارے معاملات طے ہو گئے۔ جب وہ وہاں سے واپس آئے تو خالی گھر کی چابی ان کے ہاتھ میں تھی۔ بابر اور صابرہ جب خالی گھر کی چابی لے کر واپس پہنچے تو اکبر ابھی پڑا سو رہا تھا۔ راجدہ نے گھر کا گیٹ کھولا تو بابر نے سب سے پہلے اکبر کے بارے میں ہی سوال کیا۔ اکبر اٹھا، نہیں ابو، وہ تو سو رہے ہیں، راجدہ نے جواب دیا۔ اور نیلم؟ وہ بھی نہیں اٹھی، ان کا کمرہ بھی بند ہے، راجدہ نے بتایا۔ اچھا، جا کر اکبر کو اٹھاؤ۔ مکان کا کیا بنا ابو؟ راجدہ نے پوچھا۔ مکان مل گیا ہے، یہاں سے قریب ہی ہے اور اچھا ہے، بابر نے بتایا۔ خدا کا شکر ہے، راجدہ نے سکون کی سانس لی اور اکبر کو اٹھانے چلی گئی۔ جب وہ اکبر کے کمرے میں پہنچی تو دروازے میں ہی ٹھٹک گئی۔ اس نے جو منظر دیکھا وہ بڑی حد تک ناقابل یقین تھا۔ اس نے جلدی اپنی آنکھوں کو مسلا مگر وہ منظر غائب نہ ہوا۔ راجدہ جب گھر کا گیٹ کھولنے گئی تھی اس وقت تک نیلم کا کمرہ بند تھا۔ نیلم اپنے کمرے سے باہر آئی تھی، لیکن اس وقت نیلم اکبر کے کمرے میں موجود تھی۔ وہ بیڈ پر اکبر کے سرہانے بیٹھی تھی۔ اکبر بے حسد سو رہا تھا۔ نیلم اس کے چہرے کو بڑی ہی پیار بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ اوپر اٹھا ہوا تھا، شاید وہ اکبر کے بالوں میں اپنی مخروطی انگلیاں پھیرنا چاہتی تھی۔ دروازے پر آہٹ پا کر نیلم ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ وہ بڑی تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ راجدہ نے اس کے چہرے پہ نمایاں طور پہ گھبراہٹ دیکھی۔ نیلم نے راجدہ سے کوئی بات نہیں کی بلکہ نظریں بھی نہ ملائیں۔ وہ نظریں بچا کر اس کے سامنے سے گزر گئی۔ راجدہ نے بھی اس سے بات نہ کی، اس سے کوئی بات ہو ہی نہ سکی۔ وہ نیلم کو اکبر کے سرہانے دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ نیلم کے کمرے سے چلے جانے کے بعد اس نے اکبر کو زور زور سے ہلا کر اٹھایا۔ اکبر بھائی، کیا ہو گیا راجدہ؟ خیریت تو ہے؟ اکبر نے آنکھیں کھولی اور حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ اکبر بھائی جلدی اٹھیں، آپ کو ابو بلا رہے ہیں، ہمیں مکان مل گیا ہے۔ مکان مل گیا ہے؟ اکبر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ کیسے مل گیا؟ وہ حیران تھا۔ یہ آپ کو ابو بتائیں گے، چلیں جلدی۔ راجدہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ اور ہاں، آپ کو ایک حیرت انگیز بات بتاؤں؟ ہاں بھائی بتاؤ، اکبر کھڑا ہوتے ہوئے بولا۔ میں جب کمرے میں آئی تو راجدہ بتاتے بتاتے رک گئی۔ وہ فیصلہ نہ کر پائی کہ بات بھائی کو بتانی چاہیے یا نہیں، لیکن تیر کیونکہ کمان سے نکل چکا تھا لہذا اکبر نے اس سے بات اگلوا کر چھوڑا۔ راجدہ نے جھجکتے ہوئے بتایا، میں جب کمرے میں آئی تو آپ کے سرہانے نیلم بھابھی بیٹھی ہوئی تھی۔ اکبر کے لیے یہ خبر کسی دھماکے سے کم نہ تھی۔ اسے یہ سن کر خوشی بھی ہوئی اور بے انتہا حیرت بھی۔
وہ मेरे सराहने बैठी क्या कर रही थी? अकबर ने खुशी से झूमते हुए कहा। वो राजदा बताते बताते फिर रुक गई। वो अपने बड़े भाई से ये कैसे बताती कि वो आपके बालों में उंगलियां फेर रही थी। वो आपको बड़ी ही मोहब्बत से देख रही थी। राजदा, जिसको मत, तुमने जो देखा है वो साफ साफ बता दो। अकबर ने उसका हौसला बढ़ाया। आप भाभी से खुद पूछ लीजिएगा ना, राजदा ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा ठीक है, अकबर ने कुछ सोचते हुए कहा और फिर बाथरूम में घुस गया।